شاکر بھائی بہت اچھے کالر ہیں. ان کا جی آج ازم پتہ لگا کے رہیں گے ہم. ان کا مجھے نہیں آج یہ تک تو نہیں سمجھ ہیومنسٹ آیا. ہیں، یہ تو پکے ہیومنسٹ ہیں یہ تو. اچھا ابو شاکر بھائی ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل ہیومنسٹ ہوں. پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں دفاع کرنے کے لیے آیا ہوں، سیکولرزم کا دفاع کرنے کے لیے. کیسر احمد صاحب جو ہیں وہ کافی اٹیک کر رہے ہیں، تو میں دفاع کرنے آیا ہوں. اسلام پہ میں اٹیک نہیں کروں گا. منتھ آف رمضان کے لیے میں نے ٹروس رکھا ہے کہ رمضان میں اسلام پہ اٹیک نہیں کروں گا. آپ اسلام پہ اٹیک نہیں کرتے تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بھائی میرا تو دل کرتا ہے، نقصان میرا ہوتا ہے. نہیں ہمارا ہوتا ہے. آپ کے اعتراض کرنے سے جس طرح سے آپ لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں، ہمارا یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے کہنے میں کو. اٹیک نہیں کروں گا، چاہے آپ جیتتے بھی ہر دفعہ. اگر ہر دفعہ آپ جیتتے ہیں. اچھا چلیے اٹیک نہ کریں. آپ یہ بتا دیں کہ سیکولرزم کیوں اسلام سے بہتر ہے. دفاع کرنے ہیں کیونکہ جو آپ نے کہا ہے سیکولرزم کے بارے میں اس کا دفاع کرنے ہیں. کیا کہا ہے؟ کانٹیکس میں آپ کو اسٹیل مین کیجئے میری پوزیشن کو. میں آپ کو کانٹیکس دے دیتا ہوں نا. جس کانٹیکس میں آپ سے ایک بچے نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ جو ہیں وہ سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ہر دفعہ اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں. تو آپ نے اس کو 2-3 چیزیں کہی تھی، اس کی سمری میں دے دیتا ہوں. کہ آپ نے کہا تھا کہ اسلام کا گھوڑا اگر ایک ہی ہے تو پھر بات الگ ہے. تو پھر آپ نے سیکولرزم کو اپنی جیب میں ڈال کے آپ الجیریا میں چلے گئے، ایران میں چلے گئے، ترکی میں چلے گئے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو پوزیشن تھی وہ کمپلیٹلی انجسٹیفائڈ تھی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ پہلے تو آپ کو جو ڈیفینیشن ہے سیکولرزم کی، میں کوٹ حضرت محمد علی جناح کو کرتا ہوں جن کے آپ بھی قائل ہیں. چاہے آپ اپنے مندروں میں جائیں، مسجدوں میں جائیں، گردواروں میں جائیں، اسٹیٹ کا ریلیجن سے کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ سیکولرزم ہے. اس سے زیادہ ابھی یہی کہتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی ہے نہیں. اسلام بالکل یہی کہتا ہے. اب آپ کو جو بات نہیں پتا نا، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. یہ 11 اگست کی تقریر ہر بندہ اس کو اٹھا کے رگڑا دے رہا ہوتا ہے. نہیں چھوڑ دیجیے. نہیں چھوڑ کیوں دیجیے؟ اب آپ اس کو آپ اسلامک اصول کو سیکولرزم کہیں گے تو میں کیا اس کو مان لوں گا؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی ہے، آپ وہ شادی شدہ ہے، اس کے گھر ایک عورت ہے، اس کی بیوی ہے. آپ اس کو جا کے کہہ دیں کہ یہ جو عورت ہے یہ میری بیوی سے ملتی جلتی ہے، دیر فور یہ میری بیوی ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. اگر آپ کے سیکولرزم کا کوئی پارٹ اسلامک ویلیو سے ملتا ہے تو ہم اسے سیکولرزم نہیں کہیں گے، اسلام ہی کہیں گے. اس تقریر کا یہ حصہ وہ یہ اوپر یہ تھوڑی سی لائنیں ہیں، باقی تقریر بھی اگر کوئی آدمی زحمت کر کے پڑھ لینا تو اسے سمجھ آ جائے. پہلی بات یہ ہے کہ جناح صاحب کے 18,000 پیپرز ہیں جن کو جناح پیپرز کہا جاتا ہے. 18,000 پیپرز میں آپ کو ایک لفظ سیکولرزم ملے گا بھی نہیں. کبھی انہوں نے کہا ہو کہ پاکستان سیکولر بنے گا. نمبر 1. نمبر 2، اس تقریر کی بیسٹ ایکسپلینیشن مولانا مودودی صاحب نے دی ہوئی ہے، جو جناح سے پہلے اتفاق ہی نہیں کرتے تھے، بعد میں ان کا اتفاق ہو گیا تھا. اس لیے کہ یہ باتیں ساری کی ساری جو میثاق مدینہ ہے، جو مدینہ اکورڈز ہے، اس کی سپرٹ آپ کو وہاں پہ ملتی ہے کہ اسلام کا جو اسلامی ریاست ہے اس کا آپ کے ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وچ مینز کہ پاکستان میں ایک ہندو ہے، وہ اپنی شادی کن رسومات پہ کرتا ہے بحیثیت اسٹیٹ، یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. وہ اپنے فیملی سسٹم میں اپنی جو وراثت ہے اس کی تقسیم کیسے کرتا ہے اپنے ریلیجن کے مطابق، اسٹیٹ کا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی سکھ کوئی یہ اس طرح کی کہ اسٹیٹ ان معاملات میں مکمل طور پہ آزادی دیتی ہے. جو پبلک لا بنتا ہے وہ سب پہ اپلیکیبل ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ اسلامک ویلیو ہے، اور یہ ہمارا ہے. دنیا کی ہسٹری کا سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن مدینہ اکورڈز جو ہیں یہ وہاں سے انسپائرڈ ہے. آپ نے اس کو جا کے سیکولرزم میں، اس لیے کہ سیکولرزم کی 2-4 باتیں سے مل رہی ہیں. دیکھیں بیک ٹو اسکوائر ون. میرے نزدیک اگر میں ایک سیکولر ملک کا سربراہ ہوں، اس میں یہ چھوٹ ہوگی ہر سٹیزن کو کہ وہ جیسا چاہتا ہے اپنے ریلیجن کو چلائے، مانے نہ مانے. سوری، آپ کے نزدیک دوبارہ سے ایک دفعہ کہیے گا، میں آپ کی بات کو غلط نہیں سمجھنا چاہتا، ریپیٹ کیجیے گا پلیز. میں ایک اسلامک اسٹیٹ کا جو اسلامک کانسٹیٹیوشن جو ابھی میں نے شکیں بتائی ہیں، چاہے وہ اسلامی ہیں یا نہیں اسلامی، اگر اسلام سے ملتی ہیں بڑی اچھی بات. ابھی جو آپ نے کہا ہے کہ وہ جناح صاحب نے وہ اسلام میں ٹھیک ہے، یہی کہا نا آپ نے. جی میں بھی اس پہ قائل ہوں.
سو ان دونوں میں ہمارا اگریمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. میں اگر اسلامک اسٹیٹ کا ایک سربراہ ہوں, میں بھی پوری چھٹی دوں گا اپنے لوگوں کو جنہوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے اپنے ریلیجن کو مانے نہ مانے. یہ اسلام بھی یہی کہتا ہے. اچھا یہاں پر نا ابو شکر صاحب ابھی میری بات سن لیجیے نا. ابو شکر صاحب ایک پوائنٹ میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی تھی نا جناح صاحب کا, جو آپ نے ان کی جو تقریر کوٹ کی تھی, اور اس سے آپ نے نتیجہ یہ اخذ کیا تھا کہ جو سیکولرزم کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہونا چاہیے, آپ اس کا یہ نتیجہ لینا چاہ رہے تھے. اس کا یہ نتیجہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام میں اسٹیٹ کا ریلیجن ہوتا ہے, بٹ جو اسٹیٹ کے اندر رہنے والے انڈیویژلز ہیں جو کہ اپنا کوئی اسپیسیفک ریلیجن فالو کر رہے ہیں, تو ان کے ایکشنز کے ساتھ اسٹیٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز. آپ اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیے ان کی جو تقریر ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہے, اس کو پلے بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اپنے مندروں میں جائیں, مسجد جائیں, اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں ریلیجن کو آپ اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. کیا یہ فرق ہے؟ یہ اسٹیٹ پالیسی ریلیجنز کی ہی ہے کہ آپ اپنے معاملات میں آزاد ہیں, اپنے مذاہب کو پریکٹس کریں. تو یہاں سے ہمارا ڈفرنس ہو جاتا ہے کہ سیکولر اسٹیٹ ریلیجن کو اسٹیٹ پالیسی کی طرح امپلیمنٹ نہیں کرتی. یہ تو انفارمیشن ہے, اس میں سپیریورٹی کہاں پہ ہے, تو سب کو پتا ہے. اوکے, تو آپ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ جناح صاحب کی تقریر سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام یعنی کہ پاکستان کے اندر اسلام جو ہے وہ ایز اے ریلیجیس اسٹیٹ کے طور پر نہیں ہے, جبکہ یہ نہیں ہے اس کا. بالکل, اس کی انٹرپریٹیشن میں تو وہی کرتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. آپ تو اپنے سیکولرزم کے مطابق اس کو لے کے جا رہے ہیں نا. نہیں, میں اس ڈیفینیشن کو جو انہوں نے منہ سے بولا ہے, یہ میرے لیے وہ ورڈز آپ کی انٹرپریٹیشن کو سپورٹ نہیں کر رہے. دے ڈو میرے مطابق. اور جتنے بھی سیکولر لوگ بات کرتے ہیں وہ اسی اسپیچ کو کوٹ کرتے ہیں ہمیشہ. پتہ ہے یہ جو میں نے آگے اگزامپل دی ہے, آپ امیجن کریں نا کہ ایک آدمی ہے, وہ شادی شدہ ہے, اس کی بیوی ہے, اور اس کی کچھ چیزیں شکل وغیرہ ملتی ہے دوسرے, میں آپ کی بات نہیں کرتا چلی, تو وہ اس کو جا کے کہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے, یہ میری بیوی ہے, تو آگے سے کہے کہ نہیں, یا آپ نے شکل ملنے کی انٹرپریٹیشن غلط کی ہے, تو وہ سے آدمی کہے کہ نہیں, اکارڈنگ ٹو می. نہیں ایسا یہ تو بالکل نہیں ملتی. اچھا, اس کے بعد آپ نے جو آپ کو ویسے بہرحال چلے آگے بڑھتے ہیں, آپ نے جو آگے آپ نے کہا ہے کہ الجیریا میں انہوں نے فرینچ مداخلت کی, امریکہ نے آرکسٹریٹ کرایا. یس جی. الجیریا میں تو فرینچ مداخلت کی نا. نہیں, لیکن امریکہ نے فرانس کے ذریعے اس لیے آرکسٹریٹ کرایا تھا نا کہ فرانس کا وہاں پہ ایک, چلیے ڈائریکٹلی تو فرانس تھا نا. ہاں جی, ڈائریکٹلی تو فرانس تھا. ابھی یہ بتائیے کہ سیکولرزم میں کون سی شک ہے؟ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں, میں اسے درست نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, کہاں پہ سیکولرزم میں لکھا ہے کہ آپ دوسری اسٹیٹ میں جا کے مداخلت کریں؟ کوئی سیکولرزم نہیں لکھا ہوا, کہیں نہیں لکھا ہوا, کہیں نہیں لکھا. شاہ پہلوی. اب آگے بات ہے نا, تو بھائی اس پوائنٹ کو, یہ بڑا پاورفل پوائنٹ ہے, اس پہ اب آگے بات کریں گے نا, کیونکہ ساری ایگزامپلس کے بعد ہم نے اس پہ ایگری کرنا ہے کہ سیکولرزم میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. یو سی دی ڈفرنس اسلام میں اور سیکولرزم میں یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اسلام, تو آپ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, آپ کے پاس ایک آبجیکٹو فریم آف ریفرنس ہے قرآن و سنت کا, آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا, اسلام کا حصہ یا نہیں ہے. اب سیکولرزم کی کوئی کتاب نہیں ہے, اس میں یہ بالکل نہیں لکھا ہوا کہ آپ دوسرے ملکوں میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے یا انٹرفیئر کر سکتے ہیں, کوئی آبجیکٹو ہے ہی نہیں فریم آف ریفرنس. تو پھر ہمیں سیکولرزم کا صرف پتہ چل سکتا ہے سیکولرز کے بیہیویئر سے. جب ہم سیکولرز کا بیہیویئر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں قتل و خون کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. مختلف سٹڈیز کے مطابق up to 259 million people have been killed by seculars. اب آپ یہ کہیں کہ جو اسٹالن تھا, چلے یار وہ چلے ٹھیک ہے ایسا ہی تھا, لیکن میں اب سارے سیکولرز کی بات, لبرلز کی بات نہیں کر رہا, یہاں پہ سوشلسٹ کی بات کر رہا ہوں. پلیز اس کا ریفرنس دیجیے. 300 ملین سیکولرز نے مارا, اس کا ریفرنس دیجیے. up to 259, یہ مختلف سٹڈیز کے مطابق ہے. ویسے
اس کا ریفرنس نہیں دے سکیں گے آپ، کیونکہ کیسر صاحب معذرت کے ساتھ جناب دنیا کی ہسٹری کی میں نے آپ سے کہا ہے مختلف سٹڈیز کے مطابق، رائٹ، وچ مینس کہ کوئی اور سٹڈی آپ کو مل سکتی ہے جو ڈفرنٹ فگر دے، لیکن میں آپ کو یہ ریفرنس دے سکتا ہوں کہ دنیا کی جو وار فیئر کی ہسٹری ہے اس کو کمپائل کریں کہ کس فکری طبقے نے کتنے زیادہ قتل کیے ہیں، تو سیکولر ایتھیسٹ آپ کو پہلے نمبر پہ ملیں گے، یہ میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے جانے سے پہلے لنک آپ کو دے دوں گا، اگر آپ یہ مجھے ریفرنس دے دیتے ہیں کہ جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے 300 ملین لوگوں کا قتل کیا. میں نے 300 ملین نہیں کہا. کتنے کہا آپ نے؟ میں نے کہا ہے کہ مختلف سٹڈیز کے مطابق اپ ٹو 259 ملین. اپ ٹو 259 ملین کا مطلب ہے ٹھیک ہے میکسیمم ہے، یہ اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو یہ سیکولر، یہ ایتھیسٹ پرٹیکولرلی، یہ آپ کو سب سے اوپر نظر آئیں گے. منیمم 1 ملین بھی مان لیں. ٹھیک وہ تو مانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ کیسر صاحب آپ کمیونسٹ کو سیکولر نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جو کمیونسٹ ہیں وہ تو کہتے ہیں ریلیجن ٹوٹلی وائپ آؤٹ ہونا چاہیے. کون سیکولر کہتا ہے کہ ریلیجن کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہونا چاہیے؟ بتائیے مجھے. کمیونسٹ وہ کیسے سیکولر ہو گئے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سیکولر تو یہ کہتا ہے کہ آپ بتانے سے پہلے آپ اپنا دین فالو کریں. میں آپ کو یہ لنک بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایتھیزم اور سیکولرزم میں فرق آپ کو پتا کیا ہے؟ ایتھیزم اور سیکولرزم میں دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں، ان میں کوئی سملرٹی نہیں. ڈفرنس بتائیے کیا ہے؟ جو ایتھیزم، جو میں ایک ایتھیسٹ ہوں، میں گاڈ پہ بلیو نہیں کرتا کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے کوئی. صحیح. ڈو یو تھنک اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن ہوتا ہے ایز این ایتھیسٹ؟ اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ کا کام ہے. مل گیا آپ کو. سارے ایتھیسٹ یہی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا ریلیجن کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی آپس میں لنک نہیں ہونا چاہیے. یہی سیکولرزم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایتھیزم آپ انڈیویجول لیول پہ پریکٹس کرتے ہیں وہی جب اسٹیٹ لیول پہ جاتا ہے تو اس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، ان پولیٹیکل کانٹیکسٹ، ناٹ ان ریلیجیس کانٹیکسٹ. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اب کامونزم کا، جس کی تعلیمات سے کامونزم ڈیرائیو ہوا ہے، کارل مارکس جس نے کامونسٹ مینیفیسٹو لکھا ہے، اگرچہ اس کا کام کامونزم سے زیادہ جو کیپٹلزم کی کرٹیک ہے اس پہ تھا، لیکن بہرحال کامونزم اسی کی تعلیمات پہ نکلا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایتھیزم اور کامونزم اکٹھے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں جب ان کا سب سے بڑا مرشد یہی بات کہہ رہا ہے، جب اس کے سارے ماننے والے کامونسٹ اور ایتھیسٹ بھی ہیں اور سیکولر بھی ہیں، اور سب نے ایک دوسرے سے بڑھ کے قتل خون کیا ہے. کولاگس کو دیکھ لیں آپ، اسٹالن کو دیکھ لیں آپ، اس کو دیکھ لیں، وہ جو کیا نام ہے اس کا، یہ بولشوک کیا نام تھا اس کا، یہ وہ انجینئر صاحب جس کا بڑا کہتے تھے کہ وہ اس کا بڑا ذکر کرتے تھے، لینن نام یاد آ گیا. ان سب کو اکٹھا کر لیں تو ان سب میں آپ کو کچھ چیزیں کامن ملتی ہیں جس سے ایک پیٹرن آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. یہ ایتھیسٹ تھے، یہ ارریلیجس تھے، یہ سیکولر تھے، یہ کامونسٹ تھے. اب بتائیے، اور وہ کہتے ہیں، ان کا جو بڑا بابا وہ کہتا ہے کہ دونوں اکٹھے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں. پھر میں یا ابو شاکر کون ہوتا ہے کہنے والا کہ نہیں یہ دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں؟ کارل مارکس کیا کہتا ہے؟ میکس نو ڈفرنس. کارل مارکس ایک انڈیویجول ہے. ابھی جو جو کمیونسٹ ہے، جو کمیونسٹ آئیڈیالوجی ہے، ابھی میں کمیونزم از اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی. وہ یہ کہتی ہے کہ جو ریلیجن، it is also social, it is also irreligious, which means کہ اس کا ریلیجن کے ساتھ بھی لینا دینا ہے. وہی پہ بات آ رہی ہے نا. جو کمیونزم ہے اٹ از اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی جس کا یہ کہنا ہے کہ تو پھر سیکولرزم بھی جو ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. یہ تو مل کے دونوں آپس میں ریلیجن کو ختم کر دینا ہے. جو سیکولر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ریلیجن کو ختم کرنا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ میٹر سے ختم کرنا ہے. ہاں، اسٹیٹ میٹر سے ختم کرنا ہے. انڈیویجولی آپ جو بلیو کرنا چاہتے ہیں چاہیں. نہیں، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں آپ. اینٹی تھیسٹ کی بات کر رہے ہیں. ابو شاکر صاحب، میرے لیے پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، اور اب مجھے نا اس معاملے میں آپ لوگوں کی ہمدردیاں چاہیے. وہ اس لیے چاہیے کہ آپ لوگوں کے ازمز مجھے ایکسپلین کرنے ہوتے ہیں، حالانکہ میں آپ کا وکیل نہیں ہوں. حوالہ دیجیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایتھیزم اور اینٹی تھیزم یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. ایتھیزم، جو ایتھیسٹس ہیں وہ ریلیجن کو ختم نہیں کرنا چاہتے، جو اینٹی تھیسٹس ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک اور طبقہ ہے. ایتھیزم یہ نہیں کہتا کہ ریلیجن ختم ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے. اینٹی تھیزم وہ ایک اور طبقہ ہے. میں ایتھیسٹ ہوں، اینٹی تھیسٹ میں نہیں ہوں، میرا وہ لیبل نہیں ہے. دیر یو گو. اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہے یہ فرق کیا ہوتا ہے. دیئرفور جو سیکولر ہیں اور جو ایتھیسٹ ہیں وہ اس
اس حوالے سے ایک پیج پہ ہوتے ہیں کہ دونوں یہ نہیں کہتے کہ ریلیجن کو ختم کرنا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ لیول پہ ریلیجن کا کوئی تعلق نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انڈیویجول پریکٹس آف این ایتھیسٹ جب وہ اسٹیٹ لیول پہ جاتی ہے، پالیسی لیول پہ جاتی ہے، تو اس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ریلیجن کو پریکلوڈ کرتا ہے اسٹیٹ کے میٹر سے. دیکھیے میں اسلام کے نام لے کے 2 ملین لوگوں کو مار دیتا ہوں تو کیا کسی کا کہنا یہ جسٹیفائڈ ہے کہ اسلام جو ہے وہ یہ پروموٹ کرتا؟ کیا آپ کہیں گے؟ اس لیے کہ کتاب و سنت جو آبجیکٹو فریم ورک جس میں بات کر رہا تھا اٹس دیر، اس کی روشنی میں ہم بتا سکتے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن سیکولرزم کا چونکہ ہے نہیں تو ہم سیکولرز کے رویے سے ہی پتا کریں گے نا. ایک بات یہ بتائیں کہ سیکولرزم ڈرائیو کہاں سے ہوتا ہے؟ سیکولرزم کی جو شروعات ہے وہ یورپ سے ہوئی، فرانس سے، جبکہ کرسچینٹی کا فندہ سن لیجیے، بیچ میں ٹوکی مکمل بات کروں گے. چلیں بولیں. یورپ میں کرسچینٹی کا فندہ، میں تھوڑا سا پوائنٹ کلیئر کرتا ہوں، پھر اس کو انکلوڈ کر دیجیے گا کہ دیکھیں ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو اسلام میں ہمارے پاس قرآن اور حدیث دو بیسک. اسلام پہ تو میں اٹیک کر نہیں رہا، جہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے. سیکولرزم کے پاس کیا کوئی ایسی بکس ہیں جہاں سے ڈرائیو ہوا یا کسی اور طریقے سے ہوا، وہ بتائیں اب آپ سے. اس کا جو شروعات ہے، جس وقت جو یورپ میں کرسچینٹی کا فندہ لوگوں کے گلے میں پڑا ہوا تھا اور لوگ تنگ آ چکے تھے، وہ ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، تو انہوں نے ریبیل کیا ریلیجن کے خلاف. ویری گڈ. انہوں نے جنگیں کر کے جنگ کر کے کرسچینٹی کو ویٹیکن تک محدود کر دیا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ریلیجن کو ختم کرنا ہے. ویری گڈ پوائنٹ. ایک منٹ کے لیے اور بھی سن لیجیے، میں آپ کی بات سمجھ نہیں ہوں، لیکن شاکر بھائی تھوڑا جلدی کی نا، یہ تو کامن انفارمیشن ہے نا، آپ انالیسس پہ جایا کریں، یہ باتیں سب کو پتہ ہے. پوائنٹ آ گیا شاکر صاحب کا. میں آپ کو اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ بات مان لی کہ سیکولرزم بیسیکلی انڈیویجولز کے بیہیویئر سے بنا ہے. تو آج جب ہم سیکولر بیہیویئرز کے اوپر اس کو ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم کی روٹ ہی انڈیویجول کے بیہیویئر سے بنی ہے. دیکھیے اگر 10 لوگوں نے، کام کا تو نہیں کہتے نا، اگر 10 لوگوں نے میرے گلے میں فندہ ڈالا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جسٹیفائی ہوں اس فندے کو اپنے گلے سے نکالنے کے لیے اگر مجھے ان 10 لوگوں سے جنگ کرنی پڑے. صحیح، ٹھیک ہو گیا، صحیح، اوکے. اگر مجھے ان کو قتل کرنا پڑے میں جسٹیفائڈ ہوں. صحیح. اپ ٹو 259 بھلے ہو جائیں، چاہے بلین ہو جائیں. اگر بلین لوگوں نے میرے گلے میں اقدامی جہاز والے نکلے، اگر کسی نے بھی میرے گلے میں فندہ ڈالا ہوا ہے، جی تو چاہے وہ شاکر صاحب یہ کلپ، اب یہ پھر آپ کا بیہیویئر ہے، یہ کلپ نکال کے نا ہم سیکولر اقدامی جہاد کے نام سے لگائیں گے. بالکل لگائیے، پورا لگائیے کلپ، یہ نہیں کہ وہ چھوٹا سا جملہ شارٹس میں لگائیں گے نا، چھوٹا سا جملہ نہیں، چھوٹا سا جملہ تو وہ تو پھر وہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. یار آپ کی پوری ویسٹ کی میڈیا انڈسٹری اسی پہ کھڑی ہوئی ہے. نہیں ایسا دیکھیے، آپ جو ہے سیکولرزم کو اٹھا لیتے ہیں، پتہ آپ کو سیکولرزم کا ہوتا نہیں، تو ابو شاکر صاحب آپ ہر جگہ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا پوائنٹ جو ہے نا وہ نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو مجھے ریفرنس دینا ہوگا جہاں پہ لکھا ہوا کہ جو سیکولر لوگ ہیں، سیکولر لوگ، انہوں نے اپ ٹو 259 ملین لوگوں کا قتل کیا. اگر آپ نہ کر سکیں، میں نے آپ کو وہ کتاب، میں دوبارہ کہتا ہوں، اس کتاب کا حوالہ دینا یہ میری ذمہ داری ہے، وہ میں آپ کو دوں گا، کہ جس میں سب سے زیادہ قتل فکری گروہ ہے نا، مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں، ایتھیسٹس ہیں، سب سے زیادہ آپ کو ایتھیسٹ اوپر ملیں گے. اوبویسلی جب وہ اسٹیٹ لیول پہ جاتے ہیں تو وہی سیکولر ہو جاتے ہیں. یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہے. آپ سیکولر لوگوں میں بات سیکولرزم کی ہو رہی ہے، کامونزم کی بات نہیں ہو رہی. اب سیکولر کون؟ میں سیکولر ہوں گا، آپ کو ایتھیسٹ ہی سیکولر ہوگا نا. بھئی ایتھیسٹ الگ ہیں، ایتھیسٹ ڈزنٹ مین سیکولر. اسٹیٹ لیول ایتھیسٹ ہے سیکولر. ایتھیسٹ جو ایتھیسٹ ہے اس کو ثبوت چاہیے گاڈ کے ہونے کا. ایتھیسٹ بہت سے دیسٹ ہیں، ان کا اپنا ذاتی رائے ہے نا. جب لیکن ایتھیسٹ، تھامس جیفرسن he had his own religion. مجھے یہ بتائیے، یو ایز این ایتھیسٹ اگر آپ کو کسی ملک کا سربراہ بنا دیا جائے تو آپ وہاں پہ ریلیجس گورنمنٹ لے کے آئیں گے یا سیکولر لے کے آئیں گے؟ میں وہاں پہ کوئی بھی میری جو پالیسی ہوگی
وہ ریلیجن کے بیس پہ نہیں ہوگی, وہ سیکولرزم کے بیس پہ ہاں ہوگی. سیکولرزم پہ بھی نہیں, جو اور 15-20 لوگ جو ہم بیٹھے ہیں جن کے پاس اتھارٹی, ہم مل بیٹھ کے اس پہ ڈیبیٹ کریں گے, ڈیبیٹ کے بعد ووٹ کریں گے, ووٹ کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اس ڈیبیٹ میں آپ کا پوائنٹ کیا ہوگا کہ اسٹیٹ سیکولر ہونی چاہیے یا ریلیجس ہونی چاہیے؟ بھائی جب میں نے اسٹیٹ سیکولر کریٹ ہی کر لیا تو یہ تو کوشچن ہی نہیں وہاں پہ پیدا ہوتا. ایگزیکٹلی یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ جو سب سے زیادہ قتل کیا ہے نا ایتھیسٹ نے, یہ پولیٹیکل جب پولیٹیکل اسٹیٹ لیول پہ آتے ہیں تو یہ سیکولر ہی ہوتے ہیں. آپ کو کوئی دنیا میں ایسا ایتھیسٹ نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں ریلیجن کے نام پہ لوگوں کو مار رہا ہوں. ہاں, ریلیجن کی وجہ سے بڑے لوگ آپ نے مارے ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اچھا میرے ذہن سے کمیونسٹ کو بھی اکٹھا کر دیا, ایتھیسٹ کو بھی 15 منٹ ہو گئے. ریمائنڈر کیسر بھائی, میں بس ایک آخری میں ان سے ایک کنفرمیشن چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے میری گردن پکڑی ہوئی ہے تو میں ان سے جنگ کر سکتا ہوں. رائٹ. اب پاکستان میں سیکولرز نے ہماری بینکنگ کو قبضے میں لیا ہوا ہے اور سود مسلط کیا ہوا ہے, انٹرسٹ ربا جو ہے وہ ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے, ہمارے میڈیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے, یہ ہم پہ گندی فحش ولگر میڈیا ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے. تو آپ کے اس اصول کے مطابق کیا پاکستان کے مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی گردن چھڑانے کے لیے ان لوگوں سے جنگ کر دیں؟ بالکل. See, this is where we are different. ہم ڈیموکریٹک اسٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں, ہم وائلنس والے نہیں ہیں. یہ ہسٹری ہے آپ ایتھیسٹ سیکولر لوگوں کی کہ جو اچھا نہیں لگتا اس کو اکھاڑ کے پھینک دو. ہم پروگریسولی آگے بڑھتے ہیں, ہم ڈیفینسو وارفیئر والے ہیں. اقدامی تو وہاں جہاں کوئی اور صورت نہ بنے تو ناگزیر ہو تو ہم کر دیتے ہیں, ادروائز ہماری تو بائی ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے سورہ بقرہ کے مطابق کہ لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. سنیں مہاراج, جب فندہ وہ ہوتا ہے جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے سود لینا ہے, اگر آپ سود نہیں لیتے تو ہم آپ کو ٹارچر کریں گے, ماریں گے. جیسے جسٹس مسکان زئی صاحب کو شہید کر دیا تھا عشاء کی نماز کے وقت مسجد کے سامنے کہ انہوں نے سود کے خلاف فیصلہ دیا تھا. ایسی سچویشن ہو تو پھر ٹھیک ہے, تو بالکل تو پھر آپ کو جنگ کرنا پڑے گا. میں قائل یار, ہمیں جب بھی اپنے کام کے لیے کسی پروپیگنڈسٹ کی ضرورت پڑی ہم آپ کو ہائر کریں گے. ضرور. میں تو بڑا خوشی ہوگی مجھے اس میں تو کہتا ہوں کہ میں ریوائولسٹ موومنٹ کو جوائن کروں اور پاکستان میں شریعت کا نظام نافذ ہو. میں تو چاہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا.